بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روبینہ نے اپنے بیٹے نبیل کی شادی ایک شریف لڑکی سے کر دی تاکہ وہ اسے دبا کر رکھ سکے اور پھر شادی کے بعد وہ اس پر حکم چلاتی رہتی اور بلا وجہ برا بھلا کہتی۔ جب کہ یہ سب دیکھ کر نبیل اماں سے بات کرنے لگتا تو اس کی بیوی کہتی کہ ہمیں اماں کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے، تو نبیل خاموش ہو جاتا۔ سدرا امید سے ہوئی تو نبیل بہت خوش ہوا۔ جب کہ روبینہ نے دیکھا کہ مجھے بہو کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے تو اسے ہسپتال لے گئی اور زبردستی ابارشن کروا کر گھر لوٹی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نبیل، ارے ہٹو بھائی، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، شادی کی رسموں نے برا حال کر دیا ہے میرا، میں تو بس اب سونے لگی ہوں، مجھے کوئی نہ جگائے۔ روبینہ دلہن کے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوئی اور سیج کی پھولوں کی لڑیوں کو ایک طرف ہٹا کر خود جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، جب کہ بیڈ کی ایک طرف لہنگا پھیلا کر بیٹھی سدرا ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی، اسے اس گھر میں بیاہ کر آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے۔ چھوٹی موٹی رسموں کے دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اور اب گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ کمرے میں موجود اکا دکا جو بھی عورتیں تھیں وہ خود حیران و پریشان تھیں، بھلا آج ہی بہو بیاہ کر لائی ہے اور آج ہی روبینہ اس کے کمرے میں سونے کی فرمائش کر رہی ہے تھی، لیکن کسی نے بھی روبینہ کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ تھی ہی اتنی زبان دراز کہ کوئی بھی اسے مخاطب کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا۔ رشتہ دار خواتین دھیرے دھیرے کمرے سے نکلتی چلی گئیں، جبکہ سدرا بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور نبیل اندر داخل ہوا۔ سدرا پر نگاہ پڑتے ہی اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، لیکن سدرا کے ساتھ جب اس نے ماں کو لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم بوکھلا گیا اور چونک سا گیا۔ رک کیوں گیا ہے؟ کیا تجھے بھی برا لگ رہا ہے ماں کا اس کمرے میں سونا؟ پورے گھر میں جا کر دیکھ لے، مہمانوں سے اٹا پڑا ہے گھر، کہیں سونے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً تیرے کمرے میں آئی ہوں۔ روبینہ نے ہاتھ نچا کر کہا تو نبیل اپنی جگہ پر شرمندہ سا ہو کر رہ گیا، جبکہ سدرا کبھی پریشان نگاہوں سے روبینہ کو دیکھتی اور کبھی نبیل کو۔ تبھی روبینہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ تیرا کیوں رنگ اڑا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، کتنی بے شرم لڑکی ہے، اگر ساس کمرے میں آ ہی گئی ہے تو تیرے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ آج شوہر کو کہیں باہر نہ سونا پڑ جائے۔ میں نے تم لوگوں کی خوبصورت رات کہیں خراب تو نہیں کر دی؟ اگر تم لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں، باہر کھلے صحن میں سو جاتی ہوں، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ سردی ہی لگے گی نا۔ روبینہ جلدی سے اٹھی اور جوتا پہننے لگی، جبکہ نبیل بے حد شرمندہ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتا سدرا اچانک بول اٹھی، ارے نہیں امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہاں سو جائیں، نبیل باہر کہیں سو جائیں گے۔ سدرا نے کہا۔ وہ ویسے بھی ساس کی موجودگی سے بے حد خوف زدہ تھی۔ روبینہ کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دوبارہ نبیل کو مخاطب کرنا بھی گوارا نہ کیا اور آرام سے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ نبیل کو برا تو بہت لگ رہا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ماں کو کمرے سے نکال نہیں سکتا تھا۔ خاموشی سے وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ اب اٹھ کر کپڑے بدل لو، میرا تو تمہیں دیکھ دیکھ کر دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے غریب گھروں کی لڑکیوں کو زیور اور بھاری کپڑے کیوں اچھے لگتے ہیں، جا کر کوئی سادہ سا جوڑا پہن کر آؤ، اب بڑے لوگوں میں بیاہ کر آئی ہو تو اپنے طور طریقے بھی بدل لو۔ روبینہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو سدرا شرمندہ سی ہو گئی۔ روبینہ سے اس کا سجا سنورا روپ، خوبصورت روپ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ نبیل کی آنکھوں میں سدرا کو دیکھ کر کیسی محبت جاگ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی سدرا جلد از جلد کپڑے بدل لے۔ واقعی سدرا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب روبینہ نے اپنے اکلوتے اور لائق فائق بیٹے نبیل کا رشتہ اس کے لیے لے کر آئی، اول تو اس کے گھر والوں کو یقین ہی نہیں آیا تھا،
لیکن پھر اپنی خوش قسمتی تصور کرتے ہوئے سب نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ رشتہ مانگنے کے صرف 1 مہینے بعد آج سدرا نبیل کی دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ روبینہ اس سے ایک دفعہ مزید ٹوکتی، سدرا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے واش روم میں جا گھسی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو روبینہ نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور اس کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ سدرا بے دلی سے بیڈ کی دوسرے جانب آ کر لیٹ گئی۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی خواہش مند تھی کہ آج رات نبیل اس کے حسن کو سراہے اور اسے منہ دکھائی کا تحفہ دے، لیکن روبینہ نے تو اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ مگر سدرا کے اندر اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ سے یہ سب کہہ سکتی۔ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شادی کے ابتدائی چند دن ختم ہوئے تو سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ اس روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نبیل کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں روبینہ کی آواز پڑی، ارے کہاں گم ہو سدرا بی بی؟ گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں، مجھ بوڑھی جان کو تو بہو لا کر بھی کوئی سکھ نصیب نہیں ہوا۔ دن رات یہ لیلا مجنوں بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا جوان بیٹا تو میرے ہاتھوں سے ہی نکلتا جا رہا ہے۔ روبینہ کی آہو بکا بڑھتی جا رہی تھی۔ سدرا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، اتنا کہ اس نے پیروں میں جوتا پہننے کی بھی دیر نہ کی۔ روبینہ اپنے کمرے میں لیٹی اونچی اونچی آواز میں پکار رہی تھی، کیا ہوا امی جی، آپ کیوں آوازیں دے رہی ہیں؟ سدرا نے گھبرا کر پوچھا تو روبینہ نے اچانک دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ ارے بی بی معاف کر دو، اگر تمہارے آرام میں خلل ہوا ہے تو۔ بوڑھی ساس درد سے تڑپ رہی ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ آ کے 2 گھڑی ٹانگیں ہی دبا کر کام کر کے میری تو ہڈیاں گھس گئی ہیں۔ روبینہ نے کہا تو سدرا لپک کر اس کی ٹانگوں کی جانب بیٹھ گئی اور جلدی جلدی ٹانگیں دبانے لگی۔ روبینہ ساتھ ساتھ ہائے ہائے بھی کرتی جاتی اور بار بار کہتی، صحیح سے نہیں دبا رہی ہو، ذرا زور سے دباؤ۔ سدرا اور جی جان سے اس کی ٹانگیں دبانے لگتی۔ نبیل دفتر سے واپس آیا تو ماں کو سلام کرنے کے لیے کمرے میں آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سدرا لگن سے روبینہ کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور روبینہ بات بات پر اسے جھڑک رہی تھی۔ نبیل کو تھوڑا ناگوار سا لگا۔ امی، گھر میں کئی نوکر موجود ہیں، آپ انہیں بلا کر کہہ دیں گی وہ آپ کی ٹانگیں دبا دیں۔ آپ نے سدرا کو کیوں لگا دیا؟ اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، لیکن روبینہ نے اس کی بات کا برا منا لیا۔ ارے بھائی، نہیں کہتی تمہاری نئی نویلی دلہن کو کوئی کام؟ زیادہ تمہیں برا لگ رہا ہے تو جاؤ لے جاؤ اسے اپنے کمرے میں اور دروازہ بند کر لو۔ ویسے بھی تم دونوں کو اور آتا ہی کیا ہے؟ بوڑھی ماں تو جائے بھاڑ میں، تم دونوں اپنی عیاشیاں تو کر لو۔ روبینہ کی بات پر نبیل شرمسار سا ہو گیا تھا، جبکہ سدرا کا رنگ بھی سرخ پڑ گیا۔ ارے نہیں امی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی آپ کی ٹانگیں دباتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے بھلا نوکر کیوں آپ کی ٹانگیں دبائیں گے؟ سدرا نے محبت سے کہا، مگر روبینہ نے سر جھٹک دیا۔ نبیل سمجھ گیا تھا کہ اماں کو کچھ کہنا فضول ہے، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ سدرا آدھی رات تک روبینہ کی ٹانگیں دباتی رہی۔ روبینہ کی آنکھ لگتی سدرا اٹھنا چاہتی تو وہ فوراً کروٹ بدل کر اپنے کرانے لگ جاتی۔ سدرا کی آنکھیں نیند کے مارے بند ہونے لگی۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ نبیل تو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو بھی چکا تھا۔ آدھی رات کو جب روبینہ کی آنکھ لگی تو درد کرتے ہاتھوں کے ساتھ سدرا اپنے کمرے میں واپس آئی۔ نبیل گہری نیند میں تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر لیٹ گئی، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ روبینہ سارا دن بات بے بات اسے بلا وجہ بے عزت کیا کرتی تھی۔ اس کے کاموں میں کیڑے نکالنا تو روبینہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شادی کے 5 روز بعد ہی روبینہ نے اسے حکم دیا کہ وہ کھیر بنا لے۔ سدرا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کام کاج میں تو وہ ویسے بھی طاق تھی۔ اس نے جلدی سے کھیر کا پتیلا چڑھا دیا۔ انتہائی محنت سے اس نے کھیر تیار کی
وہ بےتابی سے نبیل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ آج نبیل کام سے واپس آئے تو اپنے ہاتھوں سے کھیر اس کے سامنے پیش کرے۔ یقیناً نبیل بہت خوش ہوں گے اور تعریف کریں گے۔ کھیر کو چکھتے ہی سدرا دل ہی دل میں مسکرا دی کیونکہ کھیر بہت اچھی بنی تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں روبینہ کی آواز پڑی۔ وہ اسے آواز دے رہی تھی، باہر کچرے والا آیا ہے، ذرا کچرا تو دے آؤ۔ روبینہ نے اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ سدرا فوراً کچرا اٹھا کر کچرے والے کو دینے لگی۔ کچرا کافی زیادہ تھا، سدرا کو تھوڑی دیر لگ گئی۔ جس وقت وہ واپس آئی روبینہ کچن سے نکل رہی تھی اور اس کے چہرے پر بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ سدرا چونکی تو ضرور کیونکہ اس کے آنے کے بعد روبینہ نے کچن میں قدم ہی نہ رکھا تھا، لیکن سدرا نے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبیل گھر آیا۔ ارے آج تو تمہاری بیوی نے کھیر پکائی ہے، پورے 3 گھنٹے لگا کر، نہ جانے کیا کیا کچھ ملاتی رہی ہے کھیر کے اندر، ذرا اس سے کہو لے کر تو آئے، تم بھی کھاؤ اور میں بھی چکھوں گی، پتہ تو چلے اس کی ماں جو اس کے سکھڑاپے کے اتنے گن گایا کرتی تھی، آخر کوئی طریقہ سلیقہ سکھایا بھی ہے یا نہیں۔ روبینہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو سدرا لپک کر کچن میں چلی گئی۔ خوبصورت کٹوریوں میں کھیر ڈال کر وہ جلدی سے باہر لے آئی۔ ایک کٹوری اس نے نبیل کے سامنے رکھی اور ایک کٹوری روبینہ کے سامنے۔ وہ مسکرا رہی تھی، یقیناً کھیر کھاتے ساتھ ہی نبیل اس کی تعریف کرے گا۔ نبیل نے ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈالا، لیکن پہلے چمچ کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ اس نے حیران نگاہوں سے سدرا کو دیکھا۔ عین اسی لمحے روبینہ نے بھی کھیر کا چمچ منہ میں ڈالا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل کھیر زمین پر تھوک دی۔ ہائے ہائے، یہ کیا زہریلا کھانا بنایا ہے! ماں نے اتنا نہیں سکھایا کہ کھیر میں چینی ڈالتے ہیں، نمک نہیں۔ یہ تو کڑوی زہر ہو رہی ہے، اٹھا کے لے جاؤ اسے میرے سامنے سے۔ ایسا کھانا بنانا ہے تو بی رہنے دو، میں خود ہی بنا دیا کروں گی۔ تمہارے ہاتھوں سے کھانا پکوا کر تو ہم سب اگلے جہان کو سدھار جائیں گے۔ روبینہ نے کھیر کی کٹوری کو ہاتھ مار کر اسے پرے لڑکھا دیا۔ سدرا ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے تو کھیر بہت بہترین بنائی تھی اور جب چکھا تھا تو اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے بے اختیار ہی آگے بڑھ کر کھیر کا چمچ منہ میں ڈالا، لیکن اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کھیر میں واقعی بے حد نمک تیز تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے نبیل کو دیکھا۔ شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس نے تو کھیر میں نمک ڈالا ہی نہیں، لیکن نبیل بالکل خاموش تھا۔ روبینہ نے تو ہنگامہ ہی مچا لیا کہ سارا دودھ اور سامان ضائع کر دیا۔ مجھے لگا تھا غریب گھرانے کی لڑکی ہے تو رزق کو سنبھال کر برتے گی، لیکن یہ تو بالکل پھوہڑ اور بد سلیقہ ہے، تو دنوں میں ہی ہمیں سڑک پر لے آئے گی۔ روبینہ ہاتھ نچا نچا کر سدرا کو لعن طعن کیے جا رہی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ ہوئی اور معذرت کرتے ہوئے کھیر کی کٹوریاں اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے کھیر میں نمک نہیں ڈالا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت پڑوس کی ایک عورت روبینہ سے ملنے آئی۔ روبینہ نے آواز لگا کر سدرا کو اس کے لیے چائے لانے کا کہا۔ سدرا جلدی سے چائے بنا کر کچن سے نکلی، لیکن کچن کے باہر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ لاؤنج میں بیٹھی روبینہ پڑوسن سے کہہ رہی تھی، اے ہے بہن، نہ پوچھو، میں نے تو یہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر مصیبت اپنے گلے میں باندھ لی۔ نہ کوئی کام آتا ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے۔ نبیل بیچارہ تو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے، ورنہ سوائے شکل و صورت کے اس لڑکی میں اور کچھ نہیں۔ جہیز کے نام پر بھی ایسی چیزیں لے کر آئی ہے جنہیں دیکھ کر ہی ابکائی آتی ہے۔ میں نے تو سب کچھ اٹھا کر کام والی کو دے دیا، ایسے برتن بھلا میرے گھر میں استعمال کب ہوتے ہیں؟ روبینہ کی بات پر پڑوسن بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے نبیل کھڑا تھا اور افسوس بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ ہر بات میں تمہاری بے عزتی کیوں کرتی ہیں۔ نبیل کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن سدرا نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں، آپ امی کو کچھ مت کہیں، چھوڑیں، وہ بڑی ہے، اس طرح کی باتیں کر بھی دیتی ہیں تو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ آپ بات کریں گے تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ سدرا نے آنے والے آنسو پیتے ہوئے نبیل کو منع کر دیا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔
لیکن جب اس نے منع کر دیا تو پھر اسے کیا پڑی تھی کہ وہ روبینہ سے بات کرتا، لہٰذا وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سدرا آنسو پیتے ہوئے چائے لے جا کر روبینہ اور پڑوسن کو دینے لگی۔ روبینہ نے اسے کچن میں کھانا بنانے بھیج دیا اور خود نئے سرے سے اس کی برائیاں کرنے لگی۔ سدرا کوشش کرتی کہ اسے روبینہ کی باتوں کا برا نہ لگے، لیکن روبینہ کھینچ تان کر کوئی نہ کوئی موقع نکال ہی لیتی، کسی طرح سدرا کی بے عزتی کر سکے۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا، گھر میں کئی ملازم تھے، لیکن روبینہ جان بوجھ کر صفائی ستھرائی کا کام سدرا سے کروایا کرتی اور اسے کہتی ملازموں کا کیا ہوا کام اسے پسند نہیں آتا۔ سدرا خاموش رہ جاتی اور پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی رہتی۔ کھانا بنانے کا وقت آتا تو روبینہ لہجے کو میٹھا بنا کر کہتی ملازم گندے طریقے سے کھانا بناتے ہیں، جب وہ کھاتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی بہو میں لائی کس لیے ہوں، اگر میں نے ملازموں کے ہاتھ کا ہی پکا کھانا ہے تو اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں خود پکا لیتی ہوں۔ وہ سدرا کو پکانے کے لیے کہتی اور ساتھ ہی خود اٹھنے لگتی، لیکن سدرا جلدی سے ہاتھ بڑھا کر انہیں منع کر دیتی اور خود کچن میں چلی جاتی۔ وہ رات دن لگا کر روبینہ کے لیے کھانے تیار کرتی رہتی اور روبینہ کو جب نبیل کے آنے کا وقت ہوتا تو روبینہ خود کوئی نہ کوئی کام نکال کر بیٹھ جاتی۔ نبیل عقل مند لڑکا تھا، ماں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ سدرا سے کبھی لڑائی جھگڑا نہ کرتا۔ حالانکہ روبینہ اسے سدرا سے بدزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن نبیل کو سدرا بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ شریف سی لڑکی تھی، بے حد خوبصورت تھی اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ نبیل کو کبھی بھی وہ روبینہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش نہ کرتی اور اس کی انہی عادتوں نے نبیل کا دل اپنی جانب مائل کر لیا تھا، مگر روبینہ تھی کہ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو بھی چند مہینے گزرے تھے کہ روبینہ نے سدرا کو حکم دیا، آج میرے لیے بکرے کے گوشت کی یخنی بنا دو، مجھے کچھ کمزوری سی ہو رہی ہے۔ سدرا جو ابھی سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں لیٹی تھی، بڑی مشکل سے اٹھی۔ اس کی طبیعت آج کل گری گری سی رہنے لگی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے اور وہ کافی کمزور ہو رہی تھی۔ روبینہ کے ہاتھ سے گوشت کا شاپر پکڑتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں متلی سی ہونے لگی۔ روبینہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے سدرا، تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ روبینہ نے سدرا کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو سدرا اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہنے لگی، جی نہیں۔ نفی میں سر ہلا کر گوشت کا شاپر پکڑ کر وہ کچن میں آ تو گئی، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی مصیبت مول لے لی ہو۔ گوشت کو برتن میں نکالتے ہی اسے زوردار ابکائی آئی، اس سے گوشت کو ہاتھ لگانا دو بھر ہو گیا۔ سنک پر جھکی وہ الٹی کر رہی تھی جب روبینہ پیچھے سے کچن میں داخل ہوئی۔ آئے ہائے، کس قدر بدبو ہے پورے کچن میں، بھلا یہاں بھی کوئی الٹی کرنے کی جگہ ہے؟ واش روم میں جاؤ، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی ہے کیا ماں نے؟ روبینہ نے ناک پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا۔ سدرا بے حال ہو رہی تھی، اس نے کہنا چاہا کہ اسے واش روم جانے کی مہلت ہی نہیں ملی، لیکن گھبراتے ہوئے ہاتھوں سے سنک میں پانی بہا کر وہ کچن سے نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن کے دروازے سے باہر نکل پاتی، لڑکھڑا کر وہیں گر پڑی۔ روبینہ کے چہرے پر ناگواری بھرا تاثر پھیل گیا۔ جہاں دیدہ عورت تھی، پہچان تو اس نے لیا تھا کہ سدرا کی طبیعت کیوں خراب ہے، اور اسی بات سے اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ نبیل جو تھوڑا بہت اس کے قابو میں تھا، اب مکمل طور پر بیوی کا ہو جاتا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اندر سے نبیل باہر نکلا۔ اس نے جو کچن کے دروازے پر سدرا کو پڑے ہوئے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گیا۔ ارے امی، اسے کیا ہوا ہے اور آپ اس طرح کھڑی کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ سدرا، سدرا اٹھو۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھ کر سدرا کے گال تھپ تھپانے لگا، لیکن سدرا مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ روبینہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ سدرا کے لیے نبیل کی بے تابی دیکھ دیکھ کر اس کو ہول اٹھ رہے تھے۔ نبیل جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ روبینہ نے جو اسے اکیلا سدرا کو ہسپتال لے جاتے دیکھا
تو لپک کر ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے سدرا کا چیک اپ کیا اور نبیل کو خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ سدرا کو بھی اس نے خوشخبری سنائی۔ سدرا حاملہ تھی۔ نبیل کو تو خوشی کے مارے پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ یکدم ہی ماں سے لپٹ گیا۔ ارے اماں، آپ نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں باپ بنوں گا، میرا بھی چھوٹا سا ایک بچہ ہوگا۔ وہ بے حد خوش ہو رہا تھا، جبکہ روبینہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کی ایک تیز لہر اٹھی۔ نہ جانے کیوں اسے سدرا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ نبیل پر تو صرف اپنی حکومت چاہتی تھی۔ سدرا کے ہوش میں آنے کا ڈاکٹر نے بتایا تو نبیل روبینہ کی پرواہ کیے بغیر سیدھا اندر کمرے میں چلا گیا۔ وہ بے تابی سے سدرا کا ہاتھ پکڑے اس کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ میں تمہارا بہت سارا خیال رکھوں گا، تمہیں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں جب بھی ذرا بھی کوئی تکلیف ہو تو فوراً مجھے بتانا، میں ڈاکٹروں کی ٹیم تمہارے لیے حاضر کر دوں گا۔ سدرا کا ہاتھ پکڑتے وہ محبت سے کہہ رہا تھا، جبکہ باہر کھڑی روبینہ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے جل بھن رہی تھی۔ حسد کی آگ اسے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ شام تک سدرا کو چھٹی دے دی گئی تو نبیل اسے لے کر گھر آ گیا۔ راستے میں اس نے پھولوں کے بڑے بڑے شاپر بنوا لیے تھے اور بار بار سدرا کو تاکید کر رہا تھا کہ اسے اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کھانا پینا اور آرام کرنا ہے۔ وہ گھر واپس آئے تو سدرا گاڑی سے اترتے ہی کچن میں جانے لگی۔ ارے تم کچن میں کیا کرنے جا رہی ہو؟ نبیل نے پوچھا تو سدرا نے سادگی سے کہا، دودھ گرم کر کے رکھوں گی ورنہ صبح تک خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو نبیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں اتنے ملازمین ہیں، وہ کر لیں گے دودھ گرم، اور اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امی اتنے عرصے سے کھانا پکاتی آئی تھیں، اگر ملازموں کے ہاتھ کا کھانا گھر میں نہیں کھایا جاتا تو کوئی بات نہیں، امی پکا لیں گی۔ ٹھیک ہے امی، اب سدرا کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے۔ ویسے بھی آپ بڑی ہیں، سمجھدار بھی، آپ کو پتہ ہے نا اس حالت میں عورت کا خیال رکھنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ نبیل نے ماں کی طرف مڑ کر کہا۔ روبینہ جو نفرت سے سدرا کی جانب دیکھ رہی تھی، بس سر ہلا کر رہ گئی۔ نبیل محبت سے سدرا کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا اور بہت سارا پھل کاٹ کر اندر کمرے میں لے گیا۔ روبینہ جل بھن رہی تھی، اگر مہارانے کی یہی حرکتیں رہی تو نبیل تو بالکل ہی کام سے جائے گا۔ ابھی سے یہ حال ہے، بچہ ہونے کے بعد تو نبیل بالکل ہی میری طرف دیکھنا چھوڑ دے گا۔ روبینہ نے نفرت بھرے انداز میں سوچا اور دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگی۔ اسے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا، لیکن روبینہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں ٹہلتے ہوئے وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر گھر میں کام کرتی ملازمہ شریفہ پر پڑی۔ وہ اس کی پرانی ہمدرد تھی اور شریفہ اکثر مصیبت کے وقت روبینہ سے پیسے بھی لیا کرتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ اب تک بہت سارے پیسے روبینہ سے لے چکی تھی۔ چونکہ وہ غریب عورت تھی تو اس لیے اب تک وہ سارے پیسے لوٹا نہ سکی تھی۔ روبینہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس نے شریفہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا جو وہ کروانا چاہتی ہے۔ پہلے تو شریفہ کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ روبینہ سے کافی قرض لے چکی تھی۔ روبینہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا اگر وہ اس کی مدد نہیں کرے گی تو اسے اسی مہینے قرض کی ساری رقم واپس کرنی ہے۔ شریفہ مجبور ہو گئی، اس کے پاس قرض کی رقم ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ آخر کار اس نے روبینہ کی بات مان لی اور اسے ایسی جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں وہ اپنی مرضی کا کام کروا سکتی تھی۔ روبینہ مسکرانے لگی۔ اگلی صبح نبیل کام پر گیا تو روبینہ کمرے میں چلی آئی جہاں سدرا لیٹی ہوئی آرام کر رہی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، اپنی رنگت کو دیکھو، شروع کے مہینے میں ہی تمہارا یہ حال ہے تو نہ جانے آگے کیا ہوگا۔
ایک بڑی قابل ڈاکٹر میری جان پہچان والی ہے، یہ نبیل بھی میرا اسی کلینک میں پیدا ہوا تھا اور میں تمہیں اسی کے پاس لے کر جاتی ہوں، اس کے علاج سے تم بالکل صحت یاب ہو جاؤ گی۔ روبینہ نے محبت سے کہا۔ پہلے تو سدرا حیران رہ گئی، بھلا ساس نے آج سے پہلے کب اس سے اتنی محبت سے بلایا تھا؟ سدرا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ساس کو انکار کر سکے، ویسے بھی اس کی اتنی جرأت کہاں تھی۔ خاموشی سے چادر اوڑھ کر وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ روبینہ نے مکمل احتیاط برتی تھی کہ کسی کو ان کے جانے کا پتہ نہ چلے۔ خاموشی سے رکشہ پکڑ کر وہ سدرا کو لے کر اس چھوٹے سے کلینک میں آ گئی جس کا پتہ خالہ شریفہ نے بتایا تھا۔ خالہ شریفہ نے کہا تھا کہ یہاں پر سارے غیر قانونی کام بڑے آرام سے ہوتے ہیں۔ یہ عورت جو خود کو ڈاکٹر کہتی ہے در حقیقت ایک دائی تھی اور حمل ضائع کرنے میں ماہر تھی۔ روبینہ نے سدرا کو باہر بٹھایا اور خود اندر ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر سے بات کرتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا من چاہا کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ ایک بڑی رقم پرس میں سے نکال کر اس نے ڈاکٹر کے حوالے کی تو ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ابارشن کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا۔ روبینہ نے باہر آ کر سدرا کو کہا، اندر چلی جاؤ، ڈاکٹر تمہارا معائنہ کرے گی۔ سدرا لاعلم تھی، اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے ہسپتال میں دکھانے کے بعد آج روبینہ اسے ایک چھوٹے سے کلینک میں کیوں لے آئی تھی جہاں صفائی ستھرائی کا برا حال تھا۔ پورا کلینک گندگی میں اٹکا ہوا تھا۔ سدرا کا دل خراب ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اندر جا کر معائنے کی ٹیبل پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ایک انجیکشن اس کے بازو میں لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ سدرا کو تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو اس کا حمل ضائع ہو چکا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے روبینہ کی جانب دیکھنے لگی جو اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میری اولاد آپ کی بھی تو کچھ لگتی تھی، آپ نے دھوکے سے میرا حمل ضائع کروا دیا۔ روبینہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولی، بڑی آئی تھی میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کرنے والی، اب دیکھتی ہوں کس منہ سے اپنے شوہر کو بتائے گی کہ تیرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ اگر تو نے اسے کچھ بتایا تو میں یہی کہوں گی کہ تو خود ہی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اور جان بوجھ کر حمل ضائع کروایا ہے۔ روبینہ کی بات پر سدرا سہم ہی گئی تھی۔ واقعی نبیل اس کی بات پر اعتبار کرتا یا اپنی ماں کی؟ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ روبینہ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ روبینہ بے حد خوش تھی، آج اس کی فتح ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اب تو سدرا اور نبیل کی زوردار لڑائی ہونے والی تھی۔ دل ہی دل میں وہ لڑائی کا تصور کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے نبیل کھڑا کڑے تیوروں سے ماں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نبیل کے بالکل برابر میں خالہ شریفہ کھڑی تھی۔ روبینہ کو آتے دیکھتے ہی اس نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ روبینہ کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ نبیل قدم آگے بڑھا کر زور سے بولا، کہاں لے کر گئی تھی آپ سدرا کو؟ خالہ شریفہ نے مجھے ساری بات سچ سچ بتا دی ہے۔ مجھے دیر ہو گئی ورنہ میں اسی کلینک میں آ جاتا۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ آپ سے اپنے بیٹے کی خوشی ہی برداشت نہیں ہوئی؟ سدرا کی نفرت میں آپ یہ بھول گئیں کہ یہ بچہ صرف سدرا کا نہیں بلکہ میرا بھی تھا۔ آپ نے مجھ سے میری ہی اولاد چھین لی۔ پتھر کا دل ہے آپ کا۔ نبیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ روبینہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، یہاں تو پاسا ہی پلٹ گیا تھا۔ نبیل کو قابو میں کرتے کرتے وہ تو اس کے دل سے اپنی رہی سہی عزت بھی نکلوا بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر نبیل نے ہاتھ اٹھا کر روبینہ کو چپ کروا دیا۔ میں جانتا ہوں سدرا غریب گھرانے کی لڑکی ہے، لیکن یہ میری بیوی ہے۔ اگر آئندہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو کچھ آپ نے آج کیا ہے، آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چلو سدرا۔ اس نے آگے بڑھ کر سدرا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ پڑا ہوا سیاہ رنگ کا بڑا سا بیگ
ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ بیگ وہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ روبینہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نبیل کو روکنا چاہا، مگر نبیل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور سدرا کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان دونوں کا نقصان اس قدر زیادہ تھا کہ شاید ساری عمر ہی کم نہ ہوتا، مگر اندر کھڑی روبینہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نبیل کو آوازیں دے رہی تھی۔ بڑھاپے میں تنہا رہ جانے کا احساس اس کی رگوں کو چیر رہا تھا، مگر جو کچھ اس نے بویا تھا اب کاٹنے کا وقت آن پہنچا تھا۔